ماہ شعبان معظم آدھا گزر چکا ہے، اور کوئی 2 ہفتے بعد انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ آج رات جو گزری یہ شب برات تھی، اور جو دن ہے تو یہ شب برات کا دن ہے۔ تاریخ ہے 15 شعبان المعظم۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے امام ہمام امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف اسی رات میں ہوا ہے، 15ویں شعبان۔ تو اس مناسبت سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی ملاقات میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات طیبات اپنے سامعین کو گوش گزار کروں۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ اس نے اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دو گروہوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جن میں سے پہلا گروہ قریش مکہ اور ان کے زمانے کے بہت سارے قبائل ہیں عرب میں، کہ جن کی امتیازی بات یہ ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں۔ ان میں پڑھا لکھا کوئی ڈھونڈنے سے کہیں شاید کو تھوڑا بہت پڑھا لکھا تلاش کرنے سے کہیں مل جائے، ورنہ نہیں، سب ان پڑھ۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت و رہنمائی سے تربیت پا کر تو جو خود ان پڑھ تھے پہلے، وہ ساری دنیا کے پڑھے لکھوں کے پیشوا بن گئے حضور کی تربیت کی برکت سے۔
جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، علامہ اقبال کہتے ہیں جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ اور ایک مصرے میں کہا ہے کہنے والے نے، خود جو نہ تھے راہ پر، خود جو نہ تھے راہ پر، وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ یہ کمال فیضان تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت مبارکہ کا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک تو ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول آخری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور دوسرا گروہ جس کے لیے بھیجا ہے، جن کا تذکرہ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ایک گروہ کچھ اور لوگوں کا ہے جو بعد میں آئیں گے، اور جن کی ان پہلوں سے ملاقات نہیں ہوگی۔ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے تلاوت فرمائیں۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور، دو گروہوں کی طرف آپ کے بھیجے جانے کا ان آیات میں ذکر ہے، سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات میں۔ پہلا گروہ جو ہے وہ امیین کا ہے، ان پڑھ لوگوں کا ہے، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ان پڑھ ہیں، وہ ہم ہی ہیں۔ لیکن یہ دوسرا گروہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ حضور کون لوگ ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوال کو سنا اور سن کر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مجلس کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ کیا کھڑا ہوا اور اس کیا حضور میں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا منہم، میں جو آنے والا ہے نا سلمان فارسی، یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق اسی قبیلے کے ساتھ ہے۔ آپ کا قبیلہ فارس تھا، سلمان فارسی کہلاتے تھے، فارس کے رہنے والے تھے۔ اس زمانے میں موجودہ افغانستان اور ایران سب ایک ہی تھے، اور کابل شہر جو ہے یہ پایہ تخت تھا۔
تو ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت خصوصی طور پر تربیت کرنے کے لیے دو گروہوں کے لیے ہوئی ہے۔ گروہ اول جو ہے وہ ہیں امیین، ان پڑھ لوگ، یعنی وہ لوگ کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس زمانے میں جن کے ساتھ سرکار کا پالا پڑا، سرکار کا واسطہ تھا۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اہل فارس میں سے، اہل فارس میں سے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان العلم عند الثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی علم کہکشاں کے ستاروں کے ساتھ بھی معلق ہوگا تو فارسی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ایسا پیدا ہوگا جو اس علم کو آسمان کے کہکشاں ستاروں سے بھی اتار کر کے لے آئے گا۔ ایک روایت میں علم کے الفاظ ہیں، ایک روایت میں ایمان کے الفاظ ہیں کہ اگر ایمان آسمان کے کہکشاں ستاروں کے ساتھ متعلق ہوگا، وہاں لٹکا ہوا ہوگا، تو یہ فارسی نسل کا جوان جو ہے یہ وہاں سے بھی اس کو اتار کر کے لے آئے گا۔ تو یہ جس نوجوان کے بارے میں، فارسی نسل کے نوجوان کے بارے میں حدیث پاک کے اندر بشارت ہے، یہی دراصل وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو قرآن پاک کے الفاظ ابھی میں نے پڑھے کہ دو گروہوں کی طرف تربیت کے لیے سرکار مبعوث ہوئے، پہلا گروہ امیین کا اور دوسرا گروہ جو ہے تو اس گروہ کے سردار اور سرتاج جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کا تعلق قبیلہ فارس کے ساتھ ہے، اور جن میں سے مخصوص طور پر ایک نوجوان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشان بتایا کہ اس قبیلے میں سے، فارس کے علاقے میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اگر علم آسمان کے کہکشاں ستاروں کے ساتھ بھی علم یا ایمان لٹکا ہوا ہوگا تو وہاں سے بھی اتار کر کے لے آئے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب تبییض الصحیفہ بمناقب الامام ابی حنیفہ میں حضرت امام صالحی شامی کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب عقود الجمان فی مناقب النعمان میں، حضرت امام ابن حجر مکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب النعمان میں، اور اسی طرح بہت سارے اکابر ائمہ دین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ سرکار نے جو یہ فرمایا ہے کہ فارس والوں میں سے ایک جوان ہوگا جو کہکشاں ستاروں کے ساتھ لٹکے ہوئے علم یا کہکشاں ستاروں کے ساتھ لٹکے ہوئے ایمان کو بھی حاصل کر کے رہے گا۔ فرماتی ہیں کہ یہ سرکار کا یہ فرمان مبارک جو ہے اس کا اصلی مصداق اور صحیح اس کا جو اس کا مصداق ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، کیونکہ اتنا بڑا عالم اہل فارس کے اندر، فارس کے قبیلے کے اندر اور کوئی نہیں ہوا۔ یہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
الخیرات الحسان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100، فرماتے ہیں کہ سن 150 ہجری میں دنیا کی زینت اٹھا لی جائے گی۔ کون اٹھا لیا جائے گا؟ دنیا کی زینت اٹھا لی جائے گی۔ امام ابن حجر مکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جس زینت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 150 ہجری میں اٹھا لیے جانے کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ دنیا کی زینت جو ہے اس سے مراد بھی جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ کا سن 150 ہجری میں وصال شریف ہوا۔ یہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں۔ آپ کا اصلی نام نعمان ہے، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، اور دادا کا نام زوتا بھی ہے اور نعمان بھی ہے۔ کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان جن کا تعلق شاہان کابل کے خاندان کے ساتھ تھا، اپنے قبیلے کے سب سے پہلے وہ فرد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت اسلام کے ساتھ مشرف فرمایا۔ یہ مسلمان ہو کے خلافت راشدہ کے زمانے میں تو کوفہ عراق کے اندر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس کے اندر شامل ہو گئے تھے، اور آپ کے شاگردوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ جاہلی زمانے کے اندر ان کا نام تھا زوتا، زا واو تا اور آگے گول یا اور اوپر کھڑا زبر، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ وغیرہ کے لفظ میں ہوتا ہے، اس طرح زوتا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کا اسلامی نام رکھا گیا نعمان۔ ان نعمان کے یہاں ایک صاحبزادہ پیدا ہوا، جس کا نام تھا ثابت۔ یہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس کے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب یہ ثابت پیدا ہوئے تو ان کے والد نعمان نے ان کو اٹھایا اور اپنی عقیدتوں کے مرکز و محور، اپنے استاد گرامی اور اپنے پیر و مرشد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لے گئے، اور جا کر تو اس بیٹے ثابت کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی میں ڈال دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کے حق میں دعائے خیر کی اور خوشخبری دی
کہ اس کی اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو کہ تمام روئے زمین کو اپنے علم سے بھر دے گا۔ چنانچہ یہی بچہ ثابت جب بڑا ہوا، پھر ان کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں وہ صاحبزادہ عطا فرمایا کہ جس صاحبزادے کا نام ہے نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ اور آپ نے واقعی علم کے ساتھ تمام روئے زمین کو بھر دیا۔ نام آپ کا تھا نعمان، والد کا نام ثابت، دادا کا نام بھی نعمان۔ ابو حنیفہ کنیت تھی۔ ابو کا معنی باپ بھی ہوتا ہے، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، ابو کا معنی تعلق رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہاں ابو کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہے ایک لفظ کی طرف، ایک کلمے کی طرف جو یہاں بظاہر عبارت میں سے گرا دیا گیا، وہ ہے الملہ، اور پورے الفاظ بنتے ہیں ابو الملت الحنیفہ۔ ایسی ملت والا، ایسی ملت کا پیروکار کہ جس ملت کے اندر دائیں بائیں افراط اور تفریط کی طرف اصلاً جھکاؤ نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ اور سیدھی وہ ملت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچاتی۔ آپ کی یہ کنیت بچپن کے زمانے کے اندر مشہور ہوئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لگاؤ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور تمام دینی امور کے ساتھ تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب امام اعظم ہے اور امام الائمہ ہے۔ امام اعظم کا معنی ہے کہ اپنے زمانے میں جو مجتہد امام ہوئے ہیں ان تمام مجتہد اماموں کا پیشوا، یہ امام اعظم کا معنی ہے۔ اور امام الائمہ کا مطلب بھی یہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہے اماموں کا امام، پیشواؤں کا پیشوا۔ اور اس بات کی سمجھ انشاءاللہ تعالی میری آنے والی گفتگو کے اندر آپ حضرات کو آ جائے گی کہ آپ اماموں کے امام کیسے ہیں اور پیشواؤں کے پیشوا کیسے۔ اولاً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، اپنے زمانے کے مشہور اور ماہر ترین اساتذہ سے آپ نے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے۔ آپ کے استادوں کی تعداد صرف ایک علم حدیث کے اندر 4000 ہے۔ 4000 استادوں سے آپ نے حدیث کا علم جو ہے وہ حاصل کیا، جس کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان کے اندر بیان فرمایا۔ اکابر ائمہ تابعین 4000 کی تعداد میں وہ تھے کہ جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف علم حدیث حاصل کیا۔ اس کے علاوہ عربی زبان کا علم قواعد کے ساتھ،
اور دیگر تمام ظاہری علوم جو ہیں ان کو مختلف اساتذہ سے آپ نے مکمل کیا، اور باطنی علوم کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی اولاد سے حاصل کیا، اکابر ائمہ اہل بیت سے۔ تو آپ نے ان علوم کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور سب سے پہلے آپ نے جس علم میں گفتگو کرنا شروع کی اور جس علم کی خدمت کے اندر میدان میں آئے وہ تھا علم الکلام، یعنی اسلامی عقیدے کا علم۔ تو آپ نے اکثر و بیشتر دہریے اور ملحد و زندیق قسم کے لوگوں کو، اور عیسائیوں میں سے کئی لوگوں کو، اور یہودیوں میں سے کئی لوگوں کو، اور آگ کی پوجا کرنے والے کئی لوگوں کو اپنے اسی علم کے ذریعے سے اور اس کی برکت سے ان کو حلقہ بگوش اسلام کیا، جن میں سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں ایک شخص کوفہ شہر کے اندر وارد ہوا اور تھا دہریہ، اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا۔ تو اس نے چیدہ چیدہ مسلمان اکابر ائمہ دین کے جو درس کے حلقے تھے، ان کے جو مدرسے تھے، ان کے اندر جانا شروع کیا، اور جا کر کے تو وہاں سوالات کیے کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل دے دے کہ اللہ بھی ہے۔ چنانچہ وہ ائمہ دین اور اکابر ہمارے علماء جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے اس کو سناتے کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر یہ آیا ہے، قرآن کریم کے اندر فلاں جگہ پر یہ آیا ہے، فلاں جگہ پر یہ آیا ہے، مگر وہ کہتا کہ قرآن کو تم کہتی ہو اللہ کا کلام ہے، اور میں تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، جس کو تم اللہ کہتے اس کو مانتا ہی نہیں، تو اس کا کلام میرے اوپر حجت کیسے ہوگا؟ مجھے کیوں کر یہ سناتے ہو؟ میں تو عقل اور رائے کے ذریعے سے کوئی دلیل چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب عقل اور رائے کی بات کرتا تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر مدرسے سے باہر نکال دیا جاتا کہ یہ کون آ گیا ہے زندیق، قرآن کا منکر اور حدیث کا منکر۔ مگر نتیجہ اس کا کیا ہونا تھا؟ یہی کہ بجائے اس بات کے کہ اس شخص کی تحریک کچھ فروغ ہوتی، اور زیادہ بھڑک اٹھی، اور وہ اپنے اندر کے شیطان کو وہ پانے لگا کہ وہ اور زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے امام جو ہیں وہ اس کو جواب نہیں دے رہے۔ چنانچہ کسی شخص نے اس سے کہا کہ اگر تم اس بات کا جواب لینا چاہتے ہو تو امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں چلے جاؤ۔ تو وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور مل کر اس نے یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی دلیل چاہیے، مگر قرآن اور حدیث کی آیت یا عبارت نہ ہو، بلکہ جس کو میری عقل مان لے۔ میں اس پر تمام مسلمان علماء کو کھنگال چکا ہوں، کوئی مجھے جواب نہیں دیتا، تو اس پر میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو پھر ایسے ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی سورج نکلنے کے مان بعد فلاں فلاں میدان میں ہمارا اور تمہارا مناظرہ ہوگا اس مسئلے کے اوپر۔ پورے شہر کے اندر ڈھنڈورے پٹ گئے
کہ کل امام ابو حنیفہ کا دہریے کے ساتھ مناظرہ ہونے والا ہے۔ خلقت جمع ہو گئی، ٹائم تھا سورج نکلنے کے فوراً بعد کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر کافی دیر کے بعد وہاں پہنچے، اور جب پہنچے تو اس وقت تک وہ دہریہ اسٹیج کے اوپر بڑکے لگا رہا تھا کہ میرا کوئی جواب نہیں دے سکتا، میرے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے اماموں نے مسلمان کے امام نے مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ دیکھو وعدہ کیا تھا سورج نکلنے کے مان بعد یہاں آ کے مجھ سے وہ مباحثہ کرے گا، مناظرہ کرے گا، مگر اب سورج نکل کر کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، ابھی تک مسلمانوں کا امام ہے کہ وہ آیا نہیں۔ مگر اسی پوائنٹ پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اسٹیج کے اوپر پہنچنے کے بعد اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ ٹپٹ کے انداز میں کہا کہ مسلمانوں کے امام ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے وعدہ کیا تھا سورج نکلنے کے ساتھ ہی میرے پاس یہاں پہنچو گے اور آ کے میرے ساتھ مباحثہ کرو گے، مناظرہ کرو گے، اب دیکھو تو کتنا وقت زیادہ ہو گیا، اتنی وعدہ خلافی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری باتیں ٹھیک ہیں، مگر جب تک میں اپنا عذر نہ کہہ لوں اس وقت تک میں ملزم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر میں عذر کہوں، اپنا بیان کر دوں اور وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے تو پھر تو وعدہ خلافی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، کہیے کیا عذر ہے جناب کا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا عذر یہ ہے کہ رات کے وقت میں دریائے دجلہ کے دوسری طرف چلا گیا تھا اور صبح کے وقت روٹین کے مطابق وہاں دریا کے کنارے پر پہنچا، اور پہلے وہاں کشتیاں موجود ہوتی تھیں، ملاح موجود ہوتے تھے، مگر آج کوئی چیز بھی وہاں موجود نہیں تھی، اور میں دریا کے اندر کود کر تو آ نہیں سکتا تھا۔ تو وہ دہریہ پوچھنے لگا اچھا تو پھر کیا ہوا، کیسے آپ آ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک بہت بڑا سارا درخت جو ہے وہ کٹ کر گر گیا، مگر کاٹنے والا دکھائی نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس کے تختے بن گئے، مگر تختے بنانے والا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ تختے جو ہیں وہ تختے کٹ کٹ کر مناسب طول و عرض میں تو کشتی بن گئی، اس میں کیل ٹھوک گئے، لیکن کوئی ٹھوکنے والا نہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کشتی جو ہے میرے دیکھتے دیکھتے وہ دریا کے کنارے کے ساتھ لگ گئی اور ادھر سے لوگوں کو سوار کرا کے ادھر لے جانے لگی اور ادھر کے لوگوں کو سوار کرا کے ادھر لے جانے لگی۔ تو سب سے پہلا جو اس کا پھیرا لگا ادھر سے اس طرف، تو اس پھیرے میں بھی سوار تھا۔ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں، یہ اپنے عذر میں یہ بات کہوں تو تم مان لو گے؟ تو اس نے زور سے کہا لگایا اور کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا عالم ہوگا، کوئی بڑا عقل مند انسان ہوگا، مگر یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ بچوں کو بھی سن کے ہنسی آتی۔ آپ نے فرمایا ہنسو نہیں، سنجیدگی کے ساتھ بات کرو، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، یہ بات تمہارے ماننے میں کیوں نہیں آتی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ کیسے مان لوں کہ ایک بہت بڑا درخت کٹ گیا، کاٹنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے تختے بن گئے، چر گیا، وہ چیرنے والا کوئی نہیں تھا، تختے کٹ گئے مناسب مقدار میں، کاٹنے والا کوئی نہیں تھا، پھر کشتی کی صورت کے اندر وہ سارے جڑ گئے مگر جوڑنے والا نہیں تھا، اور پھر کشتی
خود ہی اتر کر دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ پانی کے اندر آ گئی اور وہاں سے سواریوں کو بٹھانا اور خود ہی چل کے دوسرے کنارے تک لے جا رہی تھی اور لے آ رہی تھی، اور ملاح کوئی نہیں تھا۔ تمہاری ایسی بات کو کون بے وقوف تسلیم کرے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس بھائی بس بس بس، مناظرہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی جو ہے وہ خود بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، تم یہ کہتے ہو چلانے کے والے کے بغیر چل نہیں سکتی، تم یہ کہتے ہو، تو بتاؤ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کہاں سے بن گئی، اور بغیر چلانے والے کے کیسے یہ کائنات چل رہی ہے؟ آپ نے زور دے کر جب یہ بات کہی تو اس شخص کی بات سمجھ میں آ گئی، چنانچہ گر کے قدموں پر وہ قرباں ہو گیا، پڑھ کے کلمہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس قسم کے واقعات تاریخ کی کتابوں کی زینت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ بعض اساتذہ کرام کے حکم کے مطابق آپ نے علم فقہ اور علم حدیث کے اوپر پوری توجہ دی، اور اس کمال تک ان فنون کو پہنچایا کہ بڑے بڑے اکابر ائمہ دین جو ہیں وہ اشش کر اٹھتے ہیں آپ کا نام سن کر، آپ کا تذکرہ کر کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 برس کی تھی۔ سن 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق سن 70 ہجری میں، تو 40 برس کی آپ کی عمر تھی، اور 40 برس کی عمر تک آپ استاد الائمہ بن چکے تھے۔ اپنے حلقہ درس میں بڑے بڑے وقت کے امام آپ تیار کر چکے تھے۔ تو ان میں سے 40 افراد کو آپ نے سلیکٹ کیا جو مختلف علوم و فنون کے اندر پوری مہارت رکھتے تھے، علم حدیث کے اندر اور علم فقہ کے اندر اور قرآن کے اندر خصوصی طور پر۔ ان میں زہد و تقوی کے امام بھی تھے، ان میں ورع و پرہیزگاری کے امام بھی تھے، ان میں تصوف کے امام بھی تھے، ان میں کلام کے امام بھی تھے، ان میں صرف و نحو کے ائمہ بھی تھے، ادب عربی کے ائمہ بھی تھے، اور ان کے اندر تمام ضروری دینی علوم جو ہیں ان کے ماہر ائمہ موجود تھے۔ 40 افراد اپنے شاگردوں میں سے آپ نے سلیکٹ کیے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ آؤ ہم شورائی انداز میں ہم فقہ اسلامی کی تدوین کریں۔ اس سے پہلے اسلامی فقہ کی تدوین نہ تھی، اسلامی فقہ کی تدوین ترتیب نہ تھی، بلکہ اسی طرح حدیث پاک کے الفاظ مختلف موضوعوں سے تعلق رکھنے والے، فقہ کے مسائل مختلف موضوعوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو معلوم ہوتے، اور جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو بڑی دقت کے ساتھ اور بڑی مشکل میں پڑھنے کے بعد جا کے تو اس مسئلے کو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے قرآن کی کسی آیت کو یا کسی حدیث پاک کو وہ لاتے اور اس کو حل کرتے۔ آپ نے 40 مجتہد اماموں کی اس شورا کے ساتھ مل کر تو پورے 30 برس کے اندر پوری کی پوری اسلامی فقہ جو ہے کتاب الطہارت سے لے کر اور کتاب الوصیت تک، میراث اور وصیت تک، طہارت سے لے کر تمام جو چیپٹرز ہیں ان چیپٹرز کے اندر آپ نے تدوین اور اجتہاد کا اور تدوین کا کام کیا۔ وہ مسائل شریعت کے جو قرآن اور حدیث کے اندر منصوص تھے، یعنی دو ٹوک انداز میں حل کر دیے گئے تھے، ان کو اس طریقے سے لے لیا، اور جو دو ٹوک حل نہ تھے ان میں اجتہاد کی ضرورت تھی، ان کے اندر اجتہاد کیا۔ اور جب کسی مسئلے کے متعلقہ کئی جزئیات کے اوپر گفتگو کرتے، جو کہ عام طور پر ایک ایک چیپٹر کے اوپر 3 روز تک گفتگو جو ہے وہ جاری رہتی، کبھی اس سے زیادہ دنوں تک بھی جاری رہتی، اور سارے ائمہ دین جو ہیں اور ائمہ مجتہدین جو ہیں ان 40 میں سے اپنی اپنی رائے جو ہے وہ بیان کر دیتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کہتے کہ اے استاد گرامی اب آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے نا۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے بعد پھر ایک جچے تلے الفاظ میں، نپے تلے الفاظ کے اندر، ان تمام مسائل کے اندر جو اس چیپٹر سے متعلق ہوتے، ایک ایسی گفتگو فرماتے کہ جس پر تمام 40 مجتہد اماموں کو اتفاق ہو جاتا اور وہ سارے کے سارے اس کے اوپر متفق ہو جاتے، سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے ساتھ اپنے مطابقت کا اظہار کر دیتے، اور اس کے بعد اس چیپٹر کے مسائل جو ہیں ان کو ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیا جاتا کتابی شکل میں۔ اس طریقے سے 30 برس تک یہ پوری شورا 41 مجتہد اماموں کی جو ہے ان کی کاوشوں کے نتیجے میں فقہ اسلامی کی پہلی صورت جو ہے وہ مکمل پہلی صورت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی، اور لوگوں کو اس کے دیکھنے اور اس کے جاننے کی توفیق ملی، اور اسی کو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر فقہ احناف یا فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بہت سارے اصول تھے جو یہاں پر آپ نے پیش نظر رکھے۔ بعض لوگ بڑی دریدہ ذہنی سے یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو تو صرف 7 حدیثیں آتی تھیں، اور کوئی اس سے زیادہ مہربانی کرتا تو کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو تو صرف 13 حدیثیں آتی تھیں۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی جو کہ اہل حدیث کے پرانے اساتذہ میں سے ہوئے ہیں، مولوی نذیر حسین دہلوی کے اکابر شاگردوں میں سے، ان کا حلقہ درس تھا، تو حدیث پاک وہ پڑھا رہے تھے۔ مولوی ابراہیم میر جو یہاں سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث کے اندر درج کیا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ لکھا ہے کہ ان کے حلقہ درس میں ان کے ایک شاگرد نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑی حقارت کے ساتھ لیا، اور جب حافظ صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام تھے آپ، اور ان کے بارے میں تو اس طرح کے تحقیر کے الفاظ تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، تو وہ برملا کہنے لگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے تو میں بڑا عالم ہوں۔ پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ ابو حنیفہ کو تو 7 حدیثیں یا زیادہ سے زیادہ 13 حدیثیں آتی تھیں، اور مجھے تو 13 سے کئی مرتبہ کئی گنا زیادہ حدیثیں آتی ہیں، لہذا میں بڑا عالم ہوں۔ ابراہیم میر صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میرے استاد حافظ عبد المنان وزیر آبادی نے اس شخص کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر اپنے حلقہ درس سے نکلوا دیا، اور کہا کہ نکل جاؤ، تم میرے حلقہ درس میں بیٹھ کر پڑھنے کے قابل نہیں ہو، کیونکہ تم بے ادب ہو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی توہین کیا اور ان کی بے ادبی کیا، تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اس واقعہ کو سیالکوٹ کے غیر مقلد اہل حدیث کہلانے والے حضرات کو خصوصی طور پر سمجھنا چاہیے، اور اس واقعے کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ان کا امام کیا کہہ رہا تھا، کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ چنانچہ بعد میں ایسا ہوا کہ چند ہی روز کے بعد وہ شخص جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروکار بن گیا، اور قادیانی بن کے تو قادیانیت کے اوپر ہی اس کی موت ہوئی۔ کسی شخص نے پوچھا کہ حافظ صاحب مگر یہ پیش گوئی تو اللہ کے ولی جو ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کی پوری ہو جاتی ہے، تو یہ پیش گوئی جو آپ نے کیا، کیا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے پیش گوئی کیا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے کہ نہیں، میں تو ولی نہیں ہوں، ولیوں کی قدموں کی خاک ہوں، لیکن حدیث پاک کے اندر آیا ہے
اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور اس کی تشریح میں محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ دے دیا جائے تو اس شخص کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، اس پڑھے ہوئے کی بنا پر میں نے یہ پیش گوئی کی ہے، میں ولی کوئی نہیں ہوں۔ سو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم کی انتہا نہیں، آپ کے شاگرد تو آپ کو علم حدیث کے اندر شہنشاہ کہتے تھے، شہنشاہ، اور علم حدیث کے جاننے والوں کے کئی مرتبے ہیں جو حدیث کی اصطلاحوں پر مشتمل کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے پہلا مرتبہ ہے محدث کا، جو حدیث کا استاد ہو وہ محدث ہے، اور اس کے بعد دوسرا مرتبہ جو ہے وہ مرتبہ ہے حافظ کا۔ حافظ اس محدث کو کہتے ہیں کہ جس کو 1,00,000 حدیثیں ان کے جو اصل الفاظ ہیں وہ بھی، اور جو ان کی سندوں کے راوی ہیں وہ بھی، اور ان راویوں کے جو حالات ہیں کہ کوئی ضعیف ہے یا ثقہ ہے یا قوی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں، ان ساری باتوں کو ساتھ لے کر 1,00,000 حدیث جس کو زبانی یاد ہو وہ حافظ کہلاتا ہے، حافظ کہلاتا ہے۔ اور حافظ کے بعد مرتبہ ہے حجت کا۔ حجت اس محدث کو کہتے ہیں کہ جس کو 3,00,000 حدیثیں متنن، سندن، جرحن، تعدیلن، ان تمام تفصیلات کے ساتھ زبانی یاد ہوں، 3,00,000 حدیثیں، وہ حجت ہے علم حدیث کے اندر۔ اور اس کے بعد چوتھا مرتبہ جو ہے وہ آتا ہے حاکم کا۔ حدیث کے اندر حاکم کس کو کہتے ہیں؟ حاکم اس کو کہتے ہیں کہ کل جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں وہ تمام حدیثیں، کل جتنی بھی مروی حدیثیں ہیں تمام حدیثیں سند اور متن کے ساتھ اور جرح و تعدیل کے ساتھ جس شخص کو زبانی یاد ہوں اس کا نام ہے حاکم۔ حاکم، اور حاکم کا ترجمہ فارسی زبان میں ہے شہنشاہ۔ حاکم کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا ہے؟ شاہ۔ حاکم عربی میں حاکم، فارسی میں شاہ، اور شہنشاہ کا مطلب کیا ہے؟ شاہ کا مطلب ہے کہ حاکموں کا بھی حاکم۔ یہ حدیث کی اصطلاح ہے، وہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین وہ نہیں ہے، یہ کہیں اس کے ساتھ گڑ مڑ کر دیا جائے۔ یہ حدیث کے جاننے والوں کا ایک مرتبہ ہے کہ جس کو تمام احادیث مرویہ متنن اور سندن، جرحن اور تعدیلن یاد ہوں، اس کو کہتے ہیں حاکم۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکموں کے بھی پیشوا ہیں اس فن کے اندر، آپ کے شاگردوں کی تصریح کے مطابق۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ شافعی علماء کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من اراد الفقہ من اراد التبحر فی الفقہ فعلیہ بکتب الامام ابی حنیفہ واصحابہ، جو شخص فقہ اسلامی کے اندر، جو شخص قرآن و حدیث سے مسائل جو ہیں ان کو سمجھنے کے فن کے اندر جو شخص تبحر حاصل کرنا چاہے، اس کے اندر دریا اور سمندر بننا چاہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کی کتابوں کا مطالعہ کرے، وہ دریا بن جائے گا، سمندر بن جائے گا فقہ اسلامی کے اندر۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ الناس الخلق کلہم عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ ساری مخلوق جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بعد ہے وہ علم فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محتاج ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود مجتہد امام ہیں، ان سے مروزی ابو بکر مروزی نے یہ سوال کیا کہ ابو حنیفہ آپ کے نزدیک کیسے ہیں؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ ان ابا حنیفۃ لقد بلغ من العلم والزہد والورع وایثار الدار الآخرۃ الی مقام لا یبلغہ احد بعدہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام پوچھنے والے کہ آپ علم میں، زہد میں، تقوی میں اور اس دنیا کو آخرت پر قربان کرنے میں اور تمام نیکی کے معاملات کے اندر وہ اس مقام تک پہنچے ہیں کہ جس مقام کو ان کے بعد کوئی دوسرا نہیں پا سکتا۔ یہ مجتہد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں۔ اور وقت بھی اب میری تقریر کا ختم ہو چکا ہے، میں انہی الفاظ کے اوپر اپنی گفتگو کا سلسلہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ مالا مال فرمائے، اور ان کی محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارا دارین میں بیڑا پار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی فقہ کی ہمیں کما حق ہو پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔